السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چوم سکتے ہیں یا نہیں۔ آج کل کے اس دور میں یہ جب سے انٹرنیٹ 4G آیا ہے، اس کے آنے کے بعد ہماری جوان نسل بہت ہی برباد ہو رہی ہے۔ وہ جو بھی عمل سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اس عمل کو ویسے ہی وہ اپنی لائف پارٹنر پر آزماتے ہیں۔ آج ہماری جوان نسل کو شریعت کے مطابق اس عمل کو کرنا کم ہی جانتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ آج کوئی بھی بات کسی بزرگ یا کسی عامل یا علم رکھنے والے سے پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں، اور جیسے ہم یہ گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں اسی طرح اس عمل کو دہراتے ہیں۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق یہ اللہ پاک نے مقرر کیا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے نکاح کے دو بول جو میاں بیوی کے درمیان یہ رشتہ قائم ہوا تو یہ تمام حرام کاموں سے دونوں کو دور فرماتا ہے۔ جب ہم حرام کاموں سے دور ہونے کے لیے نبی کی سنت کو پورا کرتے ہیں تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کو ہم چھوڑ کر ہم کافروں کی راستے پر چلے گئے، جبکہ ہمارا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت ہے۔ اس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ کافر لوگ آج اس نیٹ کے دور میں جو بےہودگی پھیلا رہے ہیں اس طرف ہم نے نہیں جانا۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ نے حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ تو حیا والا رشتہ ہے، اور جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی ہی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، نہ کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کو بھی برباد نہیں کرنا۔ اللہ پاک حیا والوں کو پسند کرتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ہماری زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، اپنے نبی کا نام لیتی ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ جس زبان سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے نبی کا نام لیتے ہیں، اپنے نبی کا نام لیتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اسی زبان سے کیا اس گندے عمل کو کرنا جائز ہے کیا؟ یہ بالکل غلط ہے، بےہودگی ہے۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ تو میرے سننے والے بھائیوں اور میری بہنوں، اس عمل سے دور رہیں، یہ حرام عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور دین کو سمجھنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔